دوستو، جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی اور وہ اسی تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بحشت میں بیٹھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازوں پر بٹھا کر بحشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تم سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بحشت میں داخل ہو گیا اور نگہبانِ بحشت کو خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ ہاں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بحشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بحشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا کھو گے۔ اور ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو میں ایک درخت بتاؤں گا، تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے، اور اس صورت موت کو ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ وہی درخت ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر چلے گئے، اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو بحشت کا خادم ہے، اور وہ بھی اس شخص یعنی کہ شیطان کی گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اور اگر کچھ خلل ہوا تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بحشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ اس طرح حضرت حوا علیہ السلام نے درخت سے پھل توڑ کر خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ تو دوستو، سانپ کو شیطان کو اس طرح منہ میں رکھ کر جنت کے اندر لے جانے پر اس کی اس غلطی پر جنت سے نکال دیا گیا، اور اس کے بازوں اور ٹانگیں ختم کر دی گئی، اور اس کو یہ سزا دی گئی کہ ساری عمر وہ پیٹ کے بل رینگے گا۔